العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين خالق الخلق ومدبره مالك الخلق ومصوره إله الأولين والآخرين فصلى الله على جميع ملائكة الله المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والأوصياء والخلصاء العابدين فحسن أولئك رفيقا لا سيما على سيدهم وعورهم حسبا ونصبا وعزا وكرامة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى وعلى الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى محمد آل محمد صلی اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ظاہر سی بات ہے کہ زندہ لوگوں کا حق مرحومین پہ ویسے ہی ہے جیسے مرحومین کا حق زندوں کے اوپر ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا دینی شرعی اخلاقی انسانی فریضہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو اچھی طرح سے یاد کرو اور بہترین ذریعہ ایصال ثواب کا ہے۔ لہذا ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ مقدس اخلاص کی تلاوت فرما کر ولیہ بیگم بنت سید ظفر عباس نقوی، مہر النساء بنت شاکر علی اور ایک جامع فاتحہ تمام مومنین کے لیے، خاص طور سے وہ لوگ جو آج فرش عذاب حاضر ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد آواز بلند صلی ایک صلوات۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارک کے جمعہ میں ارشاد و اعلان فرمایا کہ میں وہ خدا ہوں، وہ الذی بعث فی الامیین کی عظیم نعمت کا ذکر کرنے سے پہلے خدا فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ تسبیح کر رہی ہیں جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہیں اس اللہ کی، کہ جو ملک بھی ہے یعنی بادشاہ مطلق بھی ہے، عزیز بھی ہے یعنی ساری عزتوں کا مرکز اور ساری قدرتوں اور قداستوں کا مرکز بھی ہے، حکیم بھی ہے یعنی تمام اشیاء کی خلقت کا دانائے رموز بھی ہے۔ تین وعدوں اور دعووں کے بعد پروردگار عالم نے اپنی قدوسیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی مملوکیت و مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے، ابھی تک قرآن کا انداز یہ تھا کہ جب کبھی خدا کسی نبی کو پہچنواتا تھا تو ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یاد رکھو کہ یہ وہ نبی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ نبی، اس کا پروف، اس کی حقیقت، اس کا آدھار کارڈ، اس کی آئیڈینٹی، اس کی واقعیت یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، ہم کو پہچانو گے تو اسے پہچان سکو گے۔ 1,24,000 انبیاء میں ایک کم، تمام انبیاء میں جب نبیوں کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا تھا تو خدا خود کے ذریعے سے کراتا تھا، لیکن یہ پہلا اور آخری نبی ہے کہ خدا اپنی پہچان اس کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ اللہ نے کہا کہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہے ہیں زمین و آسمان کے ذرے، تو میرے پالنے والے جب تیری تسبیح زمین و آسمان کے ذرے کر رہے ہیں تو پھر تجھے اپنی توضیح و اپنی معرفت کی ضرورت کیا ہے؟ آواز آئی زمین و آسمان کے ذروں کی تسبیح کی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے، ستاروں کی تسبیح کی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے، اس لیے کہ ستاروں پہ شعور نہیں ہے کہ مجھ جیسے باشعور خدا کی تسبیح کا حق ادا کر سکے، دریاؤں کو شعور نہیں ہے کہ میں جیسے فیاض کی تسبیح کا حق ادا کر سکے، اور اگر جبرائیل تسبیح کر رہے ہیں، اگر وہ کرے تو ان کی ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، مزدوری ہے، تو اس میں ہنر کیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے، اچھائی کیا ہے؟ حق تو ہے وہ تسبیح کرے جس میں نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، خوبیوں کا مجموعہ ہو، حسن کا مجموعہ ہو، جمال کا مجموعہ ہو، عظمت کا مجموعہ ہو، طہارت کا مجموعہ ہو، اور جب وہ تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کا ڈھب یہ ہو کہ
گونگی کنکری اس کی ہاتھوں میں آ جائے تو سبوح قدوس رب الملائکت والروح کہہ کے کلمہ توحید بول پڑے، پیڑ کے نیچے سے گزر جائے تو پیڑ جھک کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، دریا کے پاس سے گزر جائے تو وہ آواز دے هو طاہر من کل شیء لا یطہرہ شیء، وہ ہے جس نے ہر طہور کو طہارت بخشی ہے، اس کی طہارت کسی طہور کی محتاج نہیں ہے۔ اور پالنے والے اس کی تسبیح میں کیا انداز ہے، فرمایا تم اسے پہچانتے نہیں ہو، اس کو میں نے اپنی خلاقیت کا نمونہ بنایا ہے، اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے، اپنی قہاریت کا نمونہ بنایا ہے۔ میرا حسن و جمال آئینے کا محتاج نہیں تھا، میری قدرت آئینے کی محتاج نہیں تھی، لیکن میں اپنی حقیقت دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے تجلی کی موسیٰ کے لیے، موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے، لیکن ایک ایسی موجود ہے کہ پورا قرآن اس کے سینے میں نازل کیا، نہ اسے جھٹکا آیا، نہ لرزہ آیا، نہ پریشان ہوا، نہ گھبرایا۔ وجہ یہ ہے کہ جس سینے میں میں بس سکتا ہوں بس وہ صدر محمد ہے۔ سمجھنا چاہتے ہو تو تم مجھے سمجھ ہی کیا سکتے ہو، میری موجودات کو سمجھ لو، بڑا ہنر ہوگا۔ اس کے بعد اپنی خلاقیت کو اس طرح سے پیش کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها۔ اے لوگوں، مجھے شرم نہیں آتی ہے کہ میں اپنی چھوٹی سی مخلوق علماء، فقہاء، انجینئروں کے سامنے، ڈاکٹروں کے سامنے، اہل علم کے سامنے، اہل دقت کے سامنے، اہل فضل کے سامنے رکھوں، اور مجھے شرم نہیں آتی ہے کہ چیز چھوٹی بنائی ہے یا بڑی بنائی ہے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، بس سامنے کی مثال دوں گا۔ آج سمسنگ کمپنی اپنے خلاقیت کے عروج پہ کھڑی ہے۔ عزیزو، یہی تو جب انسان خلاق ہوتا ہے تو ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے، اب اس کی خلاقیت ڈاؤن ہونے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا۔ لیکن خدا جب خلاق ہوتا ہے تو کل یوم ہوا فی شان، روز خلق کرتا ہے اور ہر روز گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹی بڑی کمپنیاں، تو عزیزو ابھی چل رہا ہے لیٹسٹ جو اس کا موبائل ہے وہ S8 ہے اور S9 بھی آنے والا ہے۔ میں ساؤتھ کوریا میں رہتا ہوں، لہذا ان کم وقتوں کو خوب پہچانتا ہوں۔ ضرورت پڑے گا تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی S8 کی ہے۔ آج سے 12 سال پہلے انہوں نے ایک ٹیکنالوجی دی تھی جس کا نام رکھا تھا گلیکسی۔ تو اب جب انہوں نے S8 دے دیا، ہائی فنکشن دے دیا، ہائی ٹچ اسکرین دے دیا، سب کچھ دے دیا، تو انہیں خیال آیا کہ جو میں نے پہلی مخلوق بنائی تھی اس میں بڑا نقص و عیب ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں بڑا نقص و عیب ہے۔ کمپنی نے ایک پرستاؤ پارد کیا کہ اب پارٹس نہیں بیچے جائیں گے، ریپیرنگ نہیں ہوگی، خرید فروش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ سے ہٹاؤ، نہیں غور کریں، مارکیٹ سے ہٹاؤ، کیونکہ ہماری کمپنی کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ جو ہم نے 10 سال پہلے بنایا تھا وہ ہمارے ترقی کا بچپنا تھا، اب
اسے بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، چونکہ خلاقیت کے اندر فقیری آ جاتی ہے، غریبی کا خیال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن عزیزوں خدا کہتا ہے یہ خلاق اور ہے، میں خلاق اور ہوں، میں آسمانوں کی بات نہیں کرتا۔ ایک مکھی رکھ لو، ایک مکھی رکھ لو، اس پہ غور کرو، تم سجدے میں نہ گر جانا تو میں خدا نہیں، میں نے مکھی پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ نے مکھی پیدا کی۔ میرے سامنے میرے جوان بچے ہیں اور بزرگ ہیں، مکھی سے حقیر کوئی جانور نہیں ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جسے تم حقیر سمجھتے ہو وہ میری عظمت کا منارہ ہے، وہ میری عظمت کا منارہ ہے۔ ذرا شروع کیجئے، مکھی کی آنکھیں اتنا سا سر ہے اور اس سر کے اندر 2 آنکھیں ہیں۔ اب مکھی کو پریشانی ہے کہ گرد میں اڑنا ہے، غبار میں اڑنا ہے۔ مکھی کے ہاتھ تو نہیں ہے کہ آنکھوں سے گرد و غبار صاف کر لے، یا اگر آنکھوں میں خرابی آ جائے، انفیکشن ہو جائے تو دوا ڈال لے۔ تو اب اللہ کہتا ہے میری خلاقیت دیکھو، آنکھ کے اوپر میں نے ایک کور چڑھا دیا۔ جو آج انسان چوری کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے، ہیڈ لائٹ پہ کور چڑھاتا ہے، یہ خلاق نہیں ہے، مکار ہے، میری نقالی کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اس مغز کے اندر نہ جانے کیا کیا گزرتا ہے۔ آپ بچوں کے ہاتھ میں گاڑی دیکھیے تو چونکہ میرا تعلق گھڑی کے شعبے سے ہے، میرے والد گھڑی بناتے، تو میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں اسپرنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں، ویل پہ چل رہی ہوتی ہیں، تو جتنا اس میں رکھتے ہیں اتنا ہی وہ ورک کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ بچے نے ذرا سا گھما دیا، کوئی کھلونا لے آئے، ذرا سا ٹانگ گھما دیجیے، چلنے سے قاصر، گردن گھما دیجیے، ہلنے سے قاصر، پروں کو چھو دیجیے، ٹوٹ جائیں۔ لیکن دیکھیں خلاقیت خدا، مغز ہے، مغز کے اندر ہزاروں سینٹر ہیں، ایک حصہ ہے جو فرمان صادر کرتا ہے، مغز آگے بڑھتا ہے، خون کی جریان کو حکم دیتا ہے کہ کلیجہ بھی دھڑکنا ہے، لیور بھی چلنا ہے، آنتوں میں خون بھی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد مغز کہتا ہے تم سب تیار ہو، اس لیے کہ ایک مخلوق ہوا میں اڑنے جا رہی ہے۔ اب جو اڑنے جا رہی ہے، وزن کا بیلنس، ہوا کا بیلنس، فضا کا بیلنس
ان اللہ لا یستحی، خدا کو شرم نہیں آتی ہے، ان یضرب مثلا، کہ خدا مثال کے طور پر بعوضۃ، ایک مکھی کو، ایک مچھر کو تمہارے سامنے رکھ دے، اور خلاقیت خدا کا جیتا جاتا ثبوت ہو۔ آنکھیں لاجواب ہیں، مغز میں اتنے احکام آتے ہیں، کہاں اڑنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، پروں کو معلوم ہے کہ کتنی دیر بار ایک سیکنڈ میں پر مارنے ہیں۔ اور عزیزوں، نہ اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ اسے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ اس کے لیور میں انفیکشن ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھوں میں خرابی آتی ہے۔ میرے خدا، اسے طبابت کی ضرورت نہیں ہے، کہ چونکہ اسے اپنا شعور نہیں ہے، لہذا سارے اسلحے سے لیس کر کے بھیجا ہے۔ تمہیں میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، جب میں خلاقیت پہ اترتا ہوں تو میری خلاقیت کی حد نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم نے غصہ دلا دیا تو حاریت پہ اترتا ہوں، اگر تم نے فتنہ کیا خوش جلے گا، تر جلے گا، ہواؤں سے عذاب برسے گا۔ جیسے میری خلاقیت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ویسے ہی میری قہریت سے گھبراؤ۔ اور اگر تم دو حقیقتوں میں چلے، امید بخشش، خوف خدا، تو تم محمد مصطفیٰ بن جاؤ گے۔ اس طریقے سے سامنے رکھتا ہے اور اسے شرم و حیا نہیں آتی ہے۔ یہ جو مخلوق ہے، اسے اپنی خلاقیت کا نمونہ نہیں بتا رہا، اسے اپنی ذات کی تعریف بتا رہا۔ لہذا جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کی پہچان خدا سے ہوئی ہے، لیکن یہ جو آئے ہیں یہ خدا کی پہچان ہے۔ قرآن پڑھا کرے تو غور کیا کرے، کم سے کم مجھ جیسے لوگ غور کرے۔ ہم آواز دیتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اے پالنے والے، کوئی ثبوت تو دے کہ تو قدوس ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو ملک ہے، تو پاک ہے۔ فرمایا میری پاکیزگی کا ثبوت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو، میں وہ ہوں جس نے امیوں میں ایسا نبی بھیجا کہ جو تعلیم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور عرب جاہل کو ابو ذر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ میں وہ ہوں کہ جس نے ایسا نبی بھیجا امیوں کے درمیان۔ ایک جملے معترضے کا جواب دیتا چلوں، آپ جتنی بھی تفسیریں بھائیوں کی پڑھیے تو تفسیر کم ہوتی ہے، توہین زیادہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وقت نہیں ہے، اور عزیزوں، میں جس کے بعد مجھے جانا ہے، پہلے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اگر آپ تفسیر پڑھنے بیٹھیے تو آپ کو لگتا ہے نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ حضرت یوسف کی کیا قید بنا دی انہوں نے؟ ہمت بہی و ہم بہا۔ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا، یوسف بھی گناہ کا ارادہ کرتے، اگر پروردگار کے دلائل ان کے پاس نہ ہوتے تو علماء امت دلائل کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ گناہ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب نے محراب سے ڈانٹا، جبرائیل آئے، انہوں نے جھنجھوڑا۔ یہ سمجھتے ہیں یوسف
ان کے جیسے ہیں کہ جب تک پولیس کا ڈنڈا نہ ہو یہ سدھرے نا. صلوات پڑھ دے محمد وآل. یوسف ان کے جیسے ہیں کہ جب تک پولیس حملہ نہ کرے تب تک یہ ایمان نہیں لاتے. امیر شام نے خط لکھا مولا علی علیہ السلام کو. تو اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی کے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے اور عقل سالم نہ ہو تو جو چاہے وہ لکھتے، سامنے آواز نہیں نکلتی. تحریر میں تو نکل جاتی ہے. انہوں نے لکھا یا علی انت و نحن سوا، ہم اور آپ ایک جیسے. اس کے بعد یہ لکھا اسلمنا و اسلمتا، آپ بھی اسلام لائے ہم بھی اسلام لائے. اور بہت سی چیزیں لکھی. مولا نے جواب دیا انا کنا علی دین حنیف، ہم کب اسلام لائے بےہودے؟ ہم پہلے سے دین ابراہیم پہ تھے. ہم نے تو اس لیے کلمہ پڑھا کہ ہم صدیق اکبر ہیں، چونکہ سب سے بڑے نبی کی تصدیق کیا لہذا ہماری تصدیق سب سے بڑی، تو ہم سب سے بڑے صدیق. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک تلوار کی چمک نہیں دیکھتے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. تو حضرت علی نے لکھا یا حاضا مسلمتا، تم ایمان نہیں لائے ہو بل استسلمتا، تم سرنڈر ہوئے ہو. میں عزیزوں علی کے مخالفوں کے اوپر رضی اللہ لکھنے سے پہلے صدیق اکبر علی کی رائے جان لیا کرو. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے. تو عزیزوں تفسیر کے نام پر توہین کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کچھ دکھایا تو وہ بچے. اسی لیے تو کہتے ہیں اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہمارے در سے کچھ نہ آئے تو اسے ردی کاغذ سمجھ کے کوڑے دان میں ڈال دینا. صلوات پڑھے محمد. بصائر الدرجات کتاب محمد ابن صفار بن فروخ استاد مرحوم شیخ صدوق، کتاب بصائر الدرجات فی امامت اہل البیت علیہ السلام، اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے قال ابو جعفر محمد ابن علی الباقر. کلو ماں اپنے گھروں کے دروازوں میں لکھ لیجیے، اپنی آفسوں میں بھی لکھ دیجئے، اپنے موبائل کے اوپر بھی لکھ لیجئے کلو ما لم یخرج، ہر وہ شے جو نہیں آئی ہے باہر میرے دروازے سے، فہوا باطل، چاہے وہ جتنی اچھی لگے وہ ہے باطل. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے فلاں قادری صاحب دوستدار اہل بیت ہے. میں نے اسی منبر سے کہا تھا ابھی تو ابتدا ہے، آگے چل کے معلوم ہوگا کہ یہ سچ ہے یا حق ہے. بعد میں یہ کھلے فدق کا مسئلہ حل کروں گا، فدق کا مسئلہ حل کروں گا. حل کیا کیا کہ رسول اپنے زمانے کے حاکم تھے، انہوں نے جو چاہا کیا. فلاں اپنے زمانے کے حاکم تھے، انہوں نے جو چاہا وہ کیا. نظریہ وہی ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں
لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا جواب سے پوچھا گیا کہ حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا لوگ کے بارے میں کہا پہلے میں عوام کا نظریہ تو جان جاؤ. عزیزو یہ تمہارا فخر ہے، تمہارا افتخار ہے کہ عام لوگ بھی کہتے ہیں خاصہ اور اپنے کو کہتے ہیں عامہ، یعنی وہ عام ہے وی آئی پی تم ہو. صلوات پڑھے محمد کہ تفسیر کرنے والے ہمیشہ توہین زیادہ کرتے ہیں، تفسیر کم کرتے ہیں. لہذا جب حضور کی صورت بنائی جاتی ہے، خدا شاہد ہے کہ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ پیغمبر سے لے لی جاتی ہے، اور ہر وہ عیب جو رسول کے اندر کوسوں دور ہے وہ رسول میں پیدا کیا جاتا ہے. عزیزوں کم سے کم 24 سال ایران میں رہا، علماء کے سامنے زانو ادب تحقیہ حدیثوں میں چھانا، سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر دشمنی علی سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، حسن سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، حسین سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، رسول سے کیسی دشمنی. ایک دن یہ پتا چلا دشمنی رسول سے نہیں ہے، مسئلہ فیلنگ کا ہے. رسول کی جگہ پر اگر کسی کو بٹھانا ہے تو یا اسے رسول جیسا بنا دو جو ناممکن ہے، اور اگر ناممکن ہے تو رسول کو ان جیسا بنا دو. علی کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آج بھی باب علم بنا، میں کھڑا ہوں، میں آواز دیتا ہوں، میں علی فاتح عرفان، فاتح مسند عبادت، فاتح زہد، فاتح تقوی، فاتح شرف، فاتح کرام، فاتح لسان، فاتح عبودیت، فاتح شرافت، فاتح عزت، فاتح سیادت، اپنے کو محمد کے سامنے کیسا پیش کرتا ہے؟ محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. رسول اللہ ہے، آپ کیوں کہتے ہیں میں غلام ہوں؟ کہا وہ رسول خدا کا انصاف ہے. کہتے ہیں علی تم اور میں ایک شجرے سے ہوں. یا علی انت وانا من شجرت واحد. تو اگر آپ محسوس نہ کریں تو جملہ کہوں یا رسول اللہ یا شجرے کا ذکر کہا کہ یہی تو بتا رہا ہوں، بس میں اور تم شجرے والے ہو. وسائر الناس من شجرت شتى، شتى یعنی الگ الگ. اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. علامہ ہلی کا مقابلہ ایک بڑے عالم سے ہوا، ان کا نام تھا ابن جماعت. جب علامہ وہاں پہنچے تو میرے جیسے چھوٹے قد کے تھے، موٹے نہیں تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو جب اسٹیج پہ پہنچے تو ابن جماعت نے مذاق اڑایا، کہا کہاں ہے ابن مطہر؟ قد کا مذاق اڑایا. تو علامہ نے کہا ٹھیک ہے، انا ابن واحد، میں ایک آدمی کا بیٹا ہوں، تو مختصر ہوں، تم ابن جماعت ہو.
علی انت وانا من شجرۃ واحدہ. لوگ کہتے خاندانی میٹر ہے، کا مسئلہ خاندان کا نہیں ہے، مسئلہ حقیقت کا ہے. یا علی انا وانت من نور واحد. اے علی میں اور تم نور واحد ہو. آگے چل کے فرمایا یا علی ما من مقام اقامنی اللہ الا وقد اقمتہ. اے علی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نے مجھے قائم کیا ہو مگر وہاں تم موجود نہ رہے ہو. اے علی جب 192 نمبر خطبہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی، ویسے تو اگر آپ کتابوں کو میں نام نہیں لوں گا بلا وجہ کھنڈور شلوات ہو جائے گی، ان کتابوں میں جہاں وحی کا تذکرہ لکھا ہے کیسے وحی نازل ہوئی ہے انسان شرم میں آ جائے. تو وہ فرشتہ آیا، اس کا پر ایک مشرق کی جانب تھا ایک مغرب کی جانب تھا، اور اس نے کہا اقرا. انہوں نے کہا ما انا بقاری. انہوں نے کہا اقرا. انہوں نے کہا ما انا بقاری. کہتے فغمزنی، زور سے دبایا، میرا دم نکلنے لگا. میں نے کہا خاک پڑھوں گا؟ ارے پہلے بتاؤ تب میں پڑھوں گا. جب مجھے الیاذ باللہ آتا ہی نہیں تو میں پڑھوں گا کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں. اچھا یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت مادر گرامی سے. صلوات پڑھے محمد آلہ. کمال یہ ہے کہ آپ نے یہ معجزہ یعنی حدیث کب فرمائی؟ آپ کا سن لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب عقد مبارک ہوا تو 7 سال کی تھی. جب عقد مبارک ہوا کب؟ سن 13 بعثت میں مدینے میں آ کے رخصتی ہوئی. تو یعنی اپنی ولادت سے 5 سال پہلے کی خبر. اگر علم غیب کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ایک ہے. لیکن عزیزوں ایک بات آپ سے کہوں، اگر میری اہلیہ شادی سے پہلے کی ایکٹیویٹیز میری بتائیں، مولانا مجلس اچھی پڑھتے تھے، مولانا ایسے تھے، مولانا ویسے تھے، مولانا کی زبان ایسی تھی، مولانا کا انداز ایسا تھا، تو ہر آدمی کہے گا اس سے پہلے آپ کا تعلق کہاں. لیکن عظمت دیکھو، 25 سال خدیجہ زوجہ رسول رہی، نہ کنگھی کی حدیث، نہ چوٹی کی حدیث، نہ گھر کی حدیث. پتا چلا حدیث مزاج قائل بیان کرتی ہے. صلوات بر محمد. سن 62 میں امام بارگاہ بنا. میں کہوں کہ جب امام بارگاہ بنا تھا تو خدا رحمت کرے منا بابا کا نام آ گیا ہے. تو ایک صلوات پڑھتے محمد آلہ. خدا شاہد ہے یہ انسان اتنا عظیم انسان تھا کہ جس نے عزاداری امام حسین کو سرزمین MP میں قائم کر دیا. اور آج اگر بھوپال میں چین سے بیٹھ کے آپ عزاداری کر رہے ہیں تو یہ اسی مرد میدان کا احسان ہے. تو جب بھی علم اٹھائیے گا تو غلام عباس کو بھی یاد کیجئے گا. صلوات پڑھتے محمد. جب یہ امام بارگاہ بن رہا تھا اور اینٹ رکھی گئی تو میں موجود تھا، اور اینٹ لاکھوری تھی، فلاں لوگ تھے فلاں لوگ تھے. جب آپ کی عمر کتنی ہے؟ بطور مثال میں کہوں 38 سال. میاں 62 میں بنیاد رکھی گئی، آپ پیدا ہوئے 88 میں کہوں گا یہ علم غیب ہے. میں کہوں گا یہ علم غیب. آپ نے سمجھا قوم کی حدیث کیا ہے؟ اتنا پکا نیٹ ورک ہے. نہ بی ایس این ایل کا نیٹ ورک ملتا ہے، نہ کم وقت جیو کا نیٹ ورک ملتا ہے، اور ریلائنس تو دفن ہو رہا ہے. یہ نیٹ ورک کیسا ہے
کہ پیدائش سے پہلے رسالت کی خبر غیب چل کر کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور عزیزوں اسے بھول گئے۔ خطبہ بھی یاد رکھا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، کنت صغیرا فی السن احملنی فی حضنہ، میں بچہ تھا، رسول اپنی گود میں لیے پھرا کرتے تھے، لقمہ چبا کر میرے منہ میں رکھتے تھے، کبھی اس کروٹ لٹاتے تھے، کبھی اس کروٹ لٹاتے تھے، اپنے بستر پہ لٹاتے تھے، یہاں تک تو لطف ہے، محبت ہے، رشتہ داری ہے، اب شعور کی بات کرو۔ علی کہتے ہیں اس وقت بھی میں رسالت کی خوشبو، نہیں میری بات سمجھو، اس وقت بھی رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ علی تم پہ لاکھوں سلام، 2 سال کا بچہ رسالت کی خوشبو محسوس کرے، 60 سال کے بوڑھے 40 سال تک نہ سمجھ سکے یہ نبی ہے کہ نہیں۔ مجھے گود میں لیتے تھے، وَيَشُمُّنِي رِيحَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، رسالت کی خوشبو سنگھاتے تھے۔ اگر خوشبو سے آپ کہیں منتقل ہو جائیں تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ علی کا بچپنا تھا، سونی وہ علی کا بچپنا تھا، کہتے میں رسالت کی خوشبو سونگ لیتا تھا۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو، گزر جاتے ہو، آئے سلام کیا، السلام علیک یا امہ، ماں نے کہا وعلیک السلام یا بنیہ و یا قرۃ عینی، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو طیبہ ہے، کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے نانا کی خوشبو ہے۔ تو عزیزوں، قوم کے بوڑھوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، علی کے بچوں کو بو رسالت دور سے محسوس ہوتی ہے۔ میرے سامنے 2 عالم بیٹھے ہیں، ان کا بھی حق ادا کر دوں۔ آپ کو کبھی کسی نے ایسے لفڑے میں نہیں پھنسایا ہوگا۔ اگر کہتے کہ انہا رائحۃ جدی ہے، ماں جان، مادر گرامی، آپ کے پاس نانا کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس سے ٹھیک ہوتا، ڈائریکٹ ہوتا، لیکن کیا کہا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے۔ اے حسن حسین، یہ بتائیے کہ آپ کو جیسے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ ہم معصوم ہیں، ہماری زبان سمجھو، 2 آدمی کھڑے تھے، دونوں کی خوشبو ایک جیسی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میری ماں کی خوشبو ہے یا میرے نانا کی خوشبو ہے۔ صلوات بر محمد۔ کرتا تھا خوشبو رسالت، اور اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب اسلام لائے، بہت بزرگ تھے، اور علی جب اسلام لائے تو علی بچے تھے۔ بعض لوگ علی کی عظمت کم کرنے کے لیے بچے تھے، تو ایسا بچہ کسی کے گھر میں ہو
تو انسان کروڑوں سال شکریہ ادا کرے کہ جو بات شہر کے بوڑھوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے تو کیا ہنر کیا، شمائل محمد دیکھو کلمہ پڑھ لو تو کمال ہے۔ یہ جملہ علی کی فراست کی دلیل ہے۔ کانا یرفعنی کل یوم علما من الاخلاق، 19 سن کے چھوٹے پن میں ہر روز رسول خدا اخلاق کا ایک پرچم میرے لیے نصب کرتے تھے۔ عزیزو، اب اگر میں بچے کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کروں، سینے پہ ہاتھ رکھوں، کوئی بچہ آئے میں کہوں بسم اللہ، جزاک اللہ، ایدک اللہ، بارک اللہ، تشریف رکھیے، یہاں آئیے، تو لوگ کہیں گے مولانا کی میموری کھسک گئی ہے۔ کہ اس کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو جو اخلاق کا مطلب سمجھتا ہے۔ رسول اخلاق کا پرچم علی کے سامنے بلند کرتے تھے، بتانا چاہتے ہیں یہ وہ بچہ ہے جو عیسیٰ کے بچپنے سے آگے ہے، موسیٰ کے بچپنے سے آگے ہے۔ میں اس کے لیے علم اخلاق اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ مجھے یا اس نے سمجھا یا اس نے سمجھا۔ صلوات بر محمد۔ کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ کان یرفعنی علما من الاخلاق ویأمرنی بالاقتداء، مجھے کہتے تھے علی جو میں کروں وہ تم کرو، جو میں کروں وہ تم کرو۔ یہ بہت بڑی بحث ہے لیکن یہاں میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیزوں اگر کوئی آپ سے علی کے بارے میں پوچھے کہ علی کیا ہے، یہ ایک جملہ اس کے حوالے کر دینا۔ فرماتے کنت اتبعہ کاتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول کے پیچھے اس طریقے سے قدم سے قدم ملا کے چلتا تھا۔ نہیں محنت کو ضائع نہیں کرنا، قدم سے قدم ملا کے چلتا تھا، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ علی یہ بتانا چاہتے ہیں میں نے اقتدار کی لالچ میں اتباع محمد نہیں کی ہے، میں نے محمد کو جیسا پایا ویسے ہی محمد کی اتباع کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں کہ علی کہتے ہیں میں غلام ہوں نا، لیکن رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان یجاور کل سنۃ بحرا، رسول خدا ہر سال غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ اراہ ولا یراہ غیری، میں تو رسول خدا سے ملتا تھا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ علی میڈیا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اننون پرسن، کوئی غیر جانا ہوا انسان بیسک کی خبر دے تو انڈیا کا میڈیا سمجھ کے کوڑے میں ڈال دینا۔ جب کسی نے دیکھا نہیں تو وہ بتائے گا کیا؟ میں تھا اراہو ولا یرا غیری، میرے علاوہ رسول سے کوئی ملتا نہیں تھا۔ اے علی، اتنا اتفاق، گودی میں علی، بستر میں علی، آغوش میں علی، اخلاق کے میدان میں علی، اقتدار
کائنات علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سمعت رنۃ شیطان، میں نے شیطان کا گریہ سنا، میں نے شیطان کا رونا سنا ہے۔ یہ اس وقت علی کہہ رہے ہیں جب لوگوں کو معلوم ملا تھا کہ شیطان کس چڑیا کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ ابن لبیب یشکری اپنی کتاب دقائق النزول میں کہتے ہیں کہ ایک دن گلی کوچے میں شیطان ایک صاحب کو مل گیا۔ تم کون ہو جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شیطان ہیں، ابلیس ہیں۔ اچھا ڈر نہیں تھی تبھی تو بتا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، ہم ابلیس ہیں۔ تو انہوں نے فٹ سے گریبان پکڑ لیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اس نے ڈانٹا ادب سے، سمجھ کے کس کا گریبان پکڑ رہے ہو؟ میں نافرمان ہوں، بت پرست نہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ اور بہار انوار کی ایک روایت اور پیش کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ ایمانی میرے لیے دعا کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ گزرے تو وہاں کے اوپر مولا علی کے خلاف لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، سب کو شتم کر رہے تھے مولا علی کو۔ تو شیطان وہاں سے گزرا تو شیطان نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ مگر علی سزاوار سب کو شتم ہے۔ تو انہوں نے کہا تم شیطان ہو کہ علی کی حمایت کرتے ہو؟ کہا میں شیطان ہوں لیکن انا ابن ابی، میں اپنے باپ ہی کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یا رسول اللہ میں نے شیطان کا رونا سنا، اگر کوئی معمولی بات ہوتی تو رسول خدا کچھ نہ بولتے۔ کہتے یعنی کیا کہا؟ یا رسول اللہ جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کا رونا سنا۔ تو اچانک رسول اللہ کہتے ہیں یا علی، یہ جملہ آپ کے حوالے، یا علی پیٹھ ٹھوکی، انکا تسمع ما اسمع، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم بھی سن سکتے ہو۔ نہیں دیکھو ضائع نہ کرنا، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم بھی سن سکتے ہو۔ ترا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے میں نبی ہوں تم وسیع ہو۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ علی و اولاد علی کا کلام پڑھو، عظمت رسول دیکھ کے سجدہ نہ کر لو تو میرا نام بدل دینا۔ دو تین جملے فاطمہ زہرا کے بھی سنتے جاؤ۔ صلوات پڑھیں۔ دربار میں پہنچی، پہنچنے کے بعد تاریخی خطبہ دیا، فرمایا وجعل کلمۃ لا الہ الا اللہ تاویلها اخلاص۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اندر کے اخلاص کی دلیل بتایا ہے۔ اس کے بعد بی بی ایک تاریخی سیر کرتی ہے، آج تمہیں خلافت یاد آ گئی ہے، آج تمہیں منصب رسالت یاد آ گیا ہے، اس وقت تم کہاں تھے؟ تم تھے کیا؟ ہو کیا گئے؟ کنتم تقطعون القد وتشربون القدر اربو، تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم قد کھاتے تھے اور قدر پیتے تھے۔ ابھی جو منبر ہے بہت بچ کے بیان کروں گا۔ بی بی فرماتی ہیں قد اس کھال کو کہتے ہیں جو سڑ کے سوکھ جائے، تمہاری غذا مردار تھی۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ اس گڈھے کو کہتے ہیں جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا
میں تعفن آتا تھا، حیوانات پانی پیتے تھے، اور عرب بھی جب پیاس لگتی تھی تو اس کا پانی پیتے تھے۔ فرمایا تمہاری اوقات کیا ہے؟ تشربون القدر وتقطعون القد، تمہاری خوراک جانوروں کی مردہ خال تھی، تمہارا پانی ایک سڑا ہوا پانی جس میں جانور بول و براز کرتے ہیں۔ انتم فی ذلت فی عدت فی آہت، ذلت کے مارے ہوئے، فقیری کے مارے ہوئے، افلاس کے مارے ہوئے، نہ عرب میں پہلو نہ عجم میں پہلو، نہ فوج تھی نہ سپاہ تھا نہ دبدبا تھا نہ دبدبا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا نہ شرف آتا تھا۔ یہ تو میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا۔ تم کیا جانو عظمت کیا ہے؟ تمہاری خوراک جانوروں کی سڑی ہوئی کھال تھی، تمہارے پینے کا پانی جانوروں کے بول و براز کرنے کی جگہ تھی، تمہارے پاس حیثیت کیا تھی؟ انتم مزغۃ کل شارب، تمہاری مثال اس بے دفع ٹھنڈے پانی کی تھی کہ جو آتا تھا پی کے چلا جاتا تھا، تمہاری مثال اس آگ کی تھی کہ تم سلگاتے تھے، جلاتے تھے، مشتعل کرتے تھے، جو چاہتا تھا آگے لے جاتا تھا۔ لا دافعون ولا مانع، نہ کوئی تمہارا ڈیفینس تھا نہ کوئی تمہاری عزت تھی۔ یاد رکھو کنتم فی شر دار، تم بدترین زمین پر زندگی گزارتے تھے، گونگے سانپ تمہیں کاٹ لیتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ سانپ نے کاٹا یا تم اپنی موت سے مرے ہو۔ اس کے بعد فرماتی ہے کنتم علی شفا حفرۃ فی النار، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ نہیں عزیزو میری بات آپ نہیں سمجھے، فاطمہ زہرا کفار قریش میں نہیں بول رہی ہے، کہاں بول رہی ہے؟ جانثاروں کے درمیان، عابدوں کے درمیان، بڑے بڑے حضرتوں کے درمیان، البتہ لکھنؤ اسٹائل میں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڈھے کے دروازے پر کھڑے تھے، گر رہے تھے۔ فانجاکم واخرجکم ابی من النار، میرے باپ نے بی بی رسول اللہ کیوں نہیں کہا کہ آج ان کمبختوں کو محمد کی بیٹی بن کے آئی ہو؟ امتی بن کے نہیں، امتی بن کے آتی تو میراث نہ مانگتی، بیٹی بن کے آئی ہو۔ تو یہ ہے عظمت محمد کہ عرب کو عزت بخشی، عجم کو شرف بخشا، اور پیغمبر کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ جانا، مارکیٹ سے رسول خدا کو نہ خریدنا۔ وہ کیا جانے رسول خدا کیا ہے؟ کسی نے اپنے عباس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور سرور کائنات فلاں گفتگو کرتے تھے۔ فرمایا کس سے سنا؟ بعض وقت نام لینا گناہ ہو جاتا ہے صاحب، فلاں سے۔ فرمایا اہل البیت ادریٰ بالبیت، گھر کا معاملہ ہے، گھر والوں سے پوچھو، گلی کوچوں والوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ پیغمبر کو جاننا ہے، ان کے اہل بیت سے جانو، ان کے بچوں سے جانو، ان کی عظمتوں سے جانو۔ پیغمبر کو اگر پہچاننا ہے، اب امی کی بات آ گئی ہے تو ایک حوالہ دیتا چلوں، ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں امی یعنی ہاں میں نہیں ادا کروں گا، امی یعنی ان پڑھ، العیاذ باللہ، جاہل۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب چنگیز خان ہندوستان میں آیا یا ہلاکو خان آیا یا تیمور آئے، جتنے سب کردار کے لنگڑے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔
دولت رام کو بلایا، کہا بڑا اچھا گانا گا لیتے ہو، سناؤ۔ تو اس نے گانا سنایا، آواز بڑی اچھی تھی۔ کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا دولت رام۔ کہا تم آنکھ سے اندھے ہو کہ دولت اندھی ہوتی ہے؟ کہا سرکار اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیا کرتی؟ صلوات پڑھتے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ اس کے بعد اس کے پشت پر ایک پوز نکلا ہوا تھا جس کو پورب کی زبان میں کوبڑ کہا جاتا ہے۔ تو اس پشت سے کہا کہ میرے پاس اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، کہو تو سدھار دیا جائے، ڈاکٹر کو بلائیں آپریشن کروا دیں۔ اس نے کہا اس میں کون سا ہنر ہے سرکار، مجھے خوش کرنا چاہتے تو سارے شہر کو ایسا کر دیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ تو جاہل کو دنیا جاہل نظر آتی ہے، جو لوگ امی کا ترجمہ جاہل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں ماں جاہل، باپ جاہل، اگر پتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ خاندان کا خاندان جاہل، فکر جاہل، نظر جاہل، عقل جاہل، شعور جاہل، عمل جاہل، خلل جاہل، خطر جاہل، خجل جاہل، نفل جاہل، سب جہالت۔ تو کہتے ہیں رسول خدا جاہل تھے، سارے امت کہتے ہیں جاہل تھے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مولا اصلی بات بتائیے۔ سب کو معلوم تھا کہ نقلی خبر کہیں اور چھپتی ہے اور اصلی میٹر یہاں ملتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، شہاب الدین زہری بنی امیہ کا عالم تھا، عبد الملک ابن مروان کا اسسٹنٹ، کھانا کھاتا تھا حاکم مدینہ کے دروازے پر، حدیث سیکھتا تھا امام سجاد کے پاس۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے دوغان کی؟ انہوں نے کہا تمہارا باورچی کھانا اچھا پکاتا ہے اور علی کا لال دین اچھا بتاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا علیہ باللہ نقل کفر نباشت؟ مولا خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن۔ مولا کیا رسول اللہ امی تھے؟ تو امام نے فرمایا ما یقول العوام۔ دو طالب علم بیٹھے ہیں اور عالم بیٹھے ہیں، ان کے وجود پہ بھروسہ کر کے میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب درس و بحث ہوتا ہے نا تو علماء فقہا کہتے ہیں یہ عوام کا انعام کا نظریہ ہے۔ عوام یعنی سماج، سماج یعنی نین ورجت، عقل نسکاشت، فکر نلمت۔ سماج برا کہے گا، ارے جس سے اچھے برے کی تمیز نہیں وہ کیا برا کہے گا؟ تو آپ نے پوچھا عوام کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہتے ہیں علیہ باللہ رسول خدا امی ہیں۔ فرماتے ہیں فض اللہ فاہم، خدا ان کے منہ کو توڑ دے۔ یا امام رضا خواہش پوری ہوگی، وقت تو آنے دیجئے جب خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے تمہارا بیٹا آئے گا اور آواز دے گا جعل حق زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، تب ان کی دان کجیوں کا جواب دیا جائے گا جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔ مولا اصلی میٹر کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، وَأُمُّ الْقُرَىٰ وَحَوْلِهَا وَمِنْ حَوْلِهَا مِنَ الْعِرَاقِ، قریوں کا مرکز
اور اس کے آس پاس بیٹھنے والے گاؤں. تو فرمایا ام القریٰ کا مطلب ہوتا ہے مکہ. جو مکے کا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے امی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امی. اب ترجمہ کیجئے. هو الذی، وہ وہی خدا ہے کہ جس نے، نہیں عزیزو محسوس نہیں کیا، ہوا وہ الذی جو کہ باسا ابھارا ہے اس نے. نہیں میری محنت ضائع کر رہے ہو. هو الذی باسا فی الامیین. رسول خدا کہاں پیدا ہوئے؟ مکیوں کے درمیان. ابو طالب مکی، عبد المطلب مکی، اسماعیل مکی، لیکن جاہل نہیں تھے. الامیین رسولا ایک اشارہ کرتا جاؤں. اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نے امیوں کے گھر میں بچہ پیدا کیا جو بعد میں رسول ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے پیدا ہوئے تھے بعد میں سیکھا. لیکن کیا کہتا ہے؟ وہ ہے جس نے ابھارا مکیوں کے درمیان رسول. عزیزوں وہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں 40 سال تک والعیاذ باللہ نلمبت تھے، بعد میں رسول ہوئے. ہمارے یہاں محمد کی رسالت کی تاریخ آدمیت سے پہلے ہے، نوحیت سے پہلے ہے، براہمیت سے پہلے ہے، خلاقیت سے پہلے ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، الآدم بین الماء والطین. جب آدم قضاء و قدر میں تھے تو میں محمد نبی تھا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. عزیزو مولا ثبوت نہیں دیا آپ نے. فرمایا ثبوت نہ دوں تو اہل ثبوت نہیں. صلوات پڑھے محمد. باقی کہتا ہے استخلا ترکی، ایک ترکش داخل ہوا. اس نے کہا یخشی، امام نے کہا یخشی. اس نے کہا نجورد، امام نے کہا نجورد. اس نے کہا حالی باردہ، امام نے کہا حالی باردہ. ابھی جتنے عرب تھے یہ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دس؟ اس نے احوال پرسی کی. اب وہ دیکھ رہا ہے، اس کے منہ حیرت سے پھیلے ہوئے. 4-5 جملہ عربی کا سیکھ کے آیا تھا کہ امام سے گفتگو کرے گا، وارتالاب کرے گا. امام ترکی میں بات کرتے دیر میں ایک فارسی آیا، انہوں نے سلام کیا. امام نے کہا علیہ السلام، حال شما خوب است. تھوڑی دیر کے بعد ایک ہندی آیا، انہوں نے کہا نمسکارم. امام نے فرمایا، جواب دیا. اب یہ تینوں تعجب کر رہے، مولا آپ تو مدینے سے باہر نہیں نکلے. ہندی بھی آتی ہے، سنسکرت بھی آتی ہے، اور اگر اس زمانے میں اردو کا جنم ہوتا تو ہم بڑے ادب سے کہتے حضور عرض ادب و سلام. تو آپ کو یہ زمانے آتی ہے مولا. فرمایا اگر میں خلق کی زبان نہ جانوں تو میں امام کہے گا. ایک راوی آگے بڑھا، یا ابن رسول اللہ مجھے بھی زبان دانی کا شوق ہے. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھا ایک کنکری پڑی ہوئی ہے. فَتَفَلَ عَلَى ذَاكَ الْحِصَابِ، اس کنکری پہ آپ نے تھوک دیا. آپ نے کہا اٹھا لے، منہ میں رکھ لے. اب موبائل کا زمانہ ہے، میری بات آسانی سے سب. منہ میں رکھا، زبانیں ڈاؤن لوڈ ہونے لگی. مولا 70 زبانیں، مولا 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. عزیزو پی ایچ ڈی کی ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. 20 سال گزر جاتے ہیں تب کسی زبان میں ڈاکٹریٹ ملتی ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں، لیکن ایک کنکری پہ تھوکا. 70 زبانیں سکھا دی.
تمام عزیزوں، بہت تھکایا میں نے آپ کو، لیکن روح آپ کی چارج ہے. صلوات پڑھے محمد. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے اس سرزمین کو اور اس سرزمین کو قائم کرنے والوں پر. ان جوانوں پر درود و سلام ہو کہ جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کے آل محمد کا ذکر زندہ کرتے ہیں. اور عزیزوں ایک اور بات کہوں گا، یہ نمونہ ہے. اب ہم پر واجب ہے کہ ہر شہر میں، ہر محلے میں ایک عزا خانہ ابو طالب قائم کرے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے جہاں ابو طالب کا نام آ جاتا ہے وہاں نماز ہو جاتی ہے، روزہ ہو جاتا ہے، حج ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ہو جاتی ہے. عزا خانہ ابو طالب میں صبح آؤ گے تو نماز سب ملے گی، شام کے آؤ گے تو عزاداری ملے گی. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. دے دیجئے، ادھار دے دیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں. تو امی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مکے کا رہنے والا. اور ایک معنی اور کیا ہے؟ ایک معنی اور کیا ہے؟ سر کے بیچ کے حصوں کہتے ہیں الراس. الراس یعنی سینٹر آف دا ہیڈ. کسی مرکز و سینٹر کو کہتے ہیں. ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ یعنی کہ اگر ماں خاندان سے ہٹ جائے تو پہلے محرمیت کا شرازہ بکھرے گا، اس کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک عورت کسی مرد کے گھر میں آ جائے حلال طریقے سے، انسانی معاشرہ پنپنے لگتا ہے. یہ شوہر ہو جاتا ہے، یہ زوجہ ہو جاتی ہے. جو بچہ گود میں ہوتا ہے یہ بیٹا ہو جاتا ہے، یہ باپ ہو جاتا ہے، یہ ماں ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے ماں اس مرکز کا نام ہے جس کے آنے سے انسانی معاشرہ بنتا ہے. اسی لیے آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ آدم کہاں اترے، لیکن سب جانتے ہیں کہ دادی جان جدہ میں اتری. صلوات پر محمد. تو ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ مرکز ہوتا ہے. بس اسی تمہیں مسائل پہ آنا ہے، کوئی تو ذریعہ چاہیے. حضور نے ایک جملہ فرمایا، کاش وقت ہوتا تو کم سے کم 3 گھنٹے اس کی توضیح دیتا، لیکن وقت نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے، موقع رہیے نا. ٹرین ہے میری، دیر ہو جائے گی. مسکین صاحب کہیں گے اب پھنس گئے ہو تو رہو یہاں. صلوات پڑھے محمد. عزیزوں، چاہے وہ شیعہ کتاب ہو، چاہے وہ سنی کتاب ہو، چاہے مخالف ہو چاہے موافق ہو، سب کہتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ انہا امو، انہا امو ابیہا. بس یہی، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزوں ترجمہ میں نہیں کروں گا، سمجھو تم یہ ایسا مرکز ہے. آیت تطہیر یہاں، آیت صداقت یہاں، آیت ولایت یہاں. جب بھی رسول کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ در کھٹکھٹاتے ہیں، تو کبھی حسین مل جاتے ہیں، تو کبھی علی مل جاتے ہیں، تو کبھی حسن مل جاتے ہیں. یہ ایسا مرکز ہے
مرکز ہے اپنے باپ کی۔ اور عزیزوں، حضرت عائشہ نقل فرماتی ہے کہ فرأیت انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل یدہا ویقبل صدرہا ویقبل جبینہا ویلتصق صدرہ بصدرہا۔ میں نے دیکھا ہمیشہ رسول خدا فاطمہ زہرا کا ہاتھ چومتے ہیں۔ آج تک کسی باپ کو بیٹی کا ہاتھ چومتے دیکھا نہیں عزیزوں، بیٹی باپ کا ہاتھ چومتی ہے، لیکن رسول اس لیے چوم رہے ہیں کہ یہ بیٹی ہے جس نے محمد کو عظمت بخشی ہے۔ اور فاطمہ زہرا کو سینے سے لگاتے تھے، کان یشمھا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے عطر حاصل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا چپ ہو جاؤ، 2-3 جملے مسائل نہیں پڑھنا ہو۔ یا رسول اللہ ڈانٹ رہے ہیں؟ فرمایا جب انسان شاگرد سمجھتا نہیں تو ڈانٹنا پڑتا ہے۔ سارا بات پڑھو محمد خاموش ہو جاؤ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جب میں جنت الماوا پہ گیا تو جنت الماوا سے گزر کے سدرۃ المنتہا پہنچا، سدرۃ المنتہا سے مقام قدیسین سے گزرا، مقام قدیسین سے مقام اعلیٰ علیین تک پہنچا، مقام اعلیٰ علیین سے گزرا مقام کروبین تک پہنچا، مقام کروبین سے گزرا تو جبرائیل ٹھہر گئے، میں اکیلا ہو گیا۔ آخری جگہ پہنچا، آواز آئی یہ حظیرۃ القدس ہے، یہ جنت کا آخری درجہ ہے۔ میرے حبیب اس درجے کے بعد اب میرے پاس کوئی درجہ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کہتے میں نے دیکھا استفاحت، میں نے ایک سیب دیکھا جس سے خوبصورت، جس سے حسین، جس سے پاک، جس سے نورانی پھل میں نے پوری جنت میں نہیں دیکھا۔ میرے پالنے والے یہ پھل کیسا ہے؟ فرشتہ آیا، اس نے پھل توڑ کے حضور کو دے دیا۔ پھر جب میں نے سنا میرے وجود میں ایسا سرور آیا کہ مجھے لگا کہ یہ عشق پروردگار ہے۔ آواز آئی میرے حبیب میرے پاس اس سے زیادہ بڑی خوشبو کوئی نہیں ہے، یہ ہدیہ میں نے آپ کو دیا، بس احمد تمام۔ نیچے اترے، اب سوال اب ہوا ہے تو جواب بھی اب بھی دینا ہے۔ چپ ہو جا، تجھے کیا معلوم جب بھی مجھے جنت کی یاد ستاتی ہے، نہیں میری محنت ضائع نہ کرنا، جب بھی مجھے جنت کی یاد ستاتی ہے تو میں فاطمہ کے وجود میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ ایک جملہ کہنے دیجیے، ساری دنیا اپنی جنت محمد میں تلاش کرتی ہے، محمد اپنی جنت زہرا میں تلاش کرتے ہیں۔ سلام پر محمد۔ ادب و احترام، جب بھی داخل ہوئی بی بی کا احترام کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ فاطمہ زہرا سے سب سے پہلے ملتے تھے۔ فاطمہ زہرا جب شہر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملتے تھے۔ صبح ہوتی تھی در فاطمہ پہ، شام ہوتی تھی در فاطمہ پر۔ جب شب میں اپنے گھر کو جاتے تھے تو آخری بار فاطمہ کی زیارت کر کے جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انہا حبیبتی، انہا بہجت قلبی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میرے پروردگار کا ہدیہ ہے۔ اور عزیزوں، فاطمہ زہرا اس عظمت کے منارے پہ فائز تھی کہ جب آخری وقت حضور کا آیا، اور 2-3 جملے مسائل پڑھوں گا، آخری وقت جب حضور کا آیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، اپنی آغوش میں سر لے لیا، جالت تبکی، رونے لگی، روتے روتے گرم گرم آنسو رسول کے چہرے پہ پڑے۔ آنکھ کھول دی، آنکھ جو کھولا تو کیا دیکھا؟ پارے جگر رو رہا ہے۔ عزیز و رسول سے برداشت نہیں ہوا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رسول کے بدن میں رمق نہیں تھی، لرزتا ہوا ہاتھ اٹھایا
فاطمہ کی آنکھوں پہ رکھا، آنسو پوچھا، فرمایا میری بچی مجھے رونے سے پریشان نہ کرو، مجھے چین سے مر جانے دو بیٹا، ابھی تمہیں در و دیوار کے درمیان رونا ہے، اے بیٹا مجھے چین سے دنیا سے جانے دو۔ فاطمہ زہرا اسی یاد میں تھی کہ بابا دنیا سے چلے گئے، آگو لکڑیاں دروازے پہ آ گئی، دروازہ چلتا رہا۔ عزیزو اب فاطمہ کو جب احساس ہوا کہ دروازہ اکھڑا، پسلیوں پہ آ گرا، تڑپ کے پکارا، بابا میری مدد کو آؤ بابا، اے بابا فاطمہ زہرا تمہاری یاد میں تڑپ رہی۔ فاطمہ زہرا بچوں کی منظور نظر، بیٹوں کی منظور نظر، بیٹیوں کی منظور نظر۔ اور عزیز ایک روایت کا جملہ ہے کہ حسین سلام اللہ علیہ نے دعا کی تھی، خدا مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، مجھے ایک بیٹی دے دے جو میری ماں سے مشابہ ہو۔ عزیزو وہ سکینہ تھی جو فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی، ایسی مشابہت جو دادی کے اندر پائی جاتی ہے، تازیانوں کے نشان، نیل کے نشان۔ سکینہ کا درد یہ نہیں تھا کہ یتیم ہو گئی۔ ابھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ میرے قریب آئی، آقا مجلس پڑھنے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ کبھی بھی صاحب کی سکینہ کا مصائب پڑھنا، مجھے سکینہ کا مصائب اچھا لگتا ہے۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں۔ ایک جملہ تمہارے حوالے، جب تک اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں حضرت بی بی سکینہ کے حرم میں پہنچا، میں نے کہا بی بی ایک بیٹی دے دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بیٹی ہوتی کیا ہے۔ عزیزو جب اللہ نے بیٹی دے دی تب اب سمجھ میں آیا، سب سو جاتے ہیں، بیٹی کو باپ کے بغیر نیند نہیں آتی، سب کھا لیتے ہیں، بیٹی کو باپ کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا، سب چین سے سوتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مریض تھا عزیزو، میں نے خود دیکھا ہے، آدھی رات کو ان کو دیکھتی تھی، بابا زندہ ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، مجھے حسین یاد آ جاتے تھے۔ اے حسین تمہاری بیٹی کا درد کتنا عظیم ہے۔ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بیٹی بڑی رہی ہوگی، 4 سال کی بچی جسے چلنا نہیں آتا، ابھی تو چلنا سیکھا تھا۔ فوجیوں کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی خیمے سے باہر نکلی، کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، دائیں جا رہی تھی، بائیں جا رہی تھی، میں آگے بڑھا، میں نے آگ بجھانی چاہی، شیخ ہم سادات ہیں، ہاتھ نہ لگانا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ عزیزو یہاں سے ڈائریکٹ میں نجف اشرف جا رہا ہوں، اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارا سلام علی کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ نہ جانے کیسی قسمت ہے کہ میں بھوپال سے نجف جا رہا ہوں عزیزو، سارے لوگوں کا سلام لے کے جا رہا ہوں۔ اگر علی کو اپنا پیغام دینا ہے تو اشکوں کے ذریعے سے دینا۔ کہتا ہے کہاں جاؤ گی؟ کہا مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ اے بیٹا نجف جا کے کیا کرو گی؟ فرماتی ہے نجف میں میرا دادا رہتا ہے، میں اپنے دادا کو بتاؤں گی کہ میری پھوپھیوں کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے،
پہ تھے آج قبروں میں جا چکے ہیں. سب کے لیے دعا کرنا ہے، اس لیے کہ ننھی سکینہ کے ہاتھ اگر آسمان پہ پہنچ جائیں تو نیچے نہیں آتے ہیں. عزیزوں، حرم کا قصہ مشہور ہے کہ ایک عیسائی عورت تھی، اس کا بچہ اپاہج تھا. عزیزوں، فرانس کی رہنے والی تھی، شام میں اس کے شوہر کی ڈیوٹی تھی، وہ شام میں آ گئی. ڈاکٹروں نے کہا یہ بچی تمہاری بچے گی نہیں. کہتے ہیں حضرت سکینہ کے حرم کے سامنے اس نے ہوٹل لے لیا. رات رونا دن رونا، رات گریا دن گریا. پوچھتی ہے کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کسی غریب کی بچی ہے جو 1000 سال پہلے یہاں فوت ہو گئی تھی، ظالموں نے غربت میں اسے دفن کر دیا. سارا قصہ بیان کیا. بس عزیزوں میں نے تمام کیا، سارا قصہ بیان کیا. کہتی ہے آنے کے بعد میں نے جالی پکڑ لیا. میں نے کہا اے سکینہ، میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن اتنا جانتی ہوں تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بابا کا گلا کاٹا گیا ہے. میں تمہیں قسم دیتی ہوں سر حسین جو نیزے پہ تھا میری بچی کی شفا لے لو. روتے روتے بے ہوش ہو گئی. آنکھ کھلی، اٹھ کے اپنے ہاسپٹل پہنچی. لوگ اس کا نام اعلان کر رہے تھے. سمجھا کہ بچی مر گئی ہے. قریب گئی، کہا کیا میری بچی گزر گئی ہے؟ کہا نہیں، اسے سوشل وارڈ میں لے آئے ہیں، عام حجرے میں لائے ہیں. گئی تو کیا دیکھا؟ بچی ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. اماں کہاں گئی تھی تم؟ کہا بیٹا میں گھومنے کسی کام کا نہیں. ماں سچ بتاؤ کہاں گئی تھی؟ کہا بیٹا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا اماں جس بچی کے پاس تم گئی تھی وہ بچی میرے پاس آئی تھی. بس عزیزوں میری دعا تمام ہو رہی ہے. جس بچی کے پاس آپ گئی تھی وہ بچی میرے پاس آئی تھی. کہا کیسے آئی تھی؟ کہا میں سکرات کے حالات میں تھی، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی. اچانک ایک ننھا ہاتھ میرے چہرے پہ گرا. میں نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہے. اے اماں، اس کا حلیہ بڑا دردناک تھا. اس کے گالوں پہ تماچے کے نشان تھے، اس کی لبیں پھٹی ہوئی تھی. اے اماں، میں نے اس بچی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا اٹھ جا. میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی. کہا اٹھ جا. کہا میں اٹھ نہیں سکتی. اور یہ مسائل میں ملا بابا کی روح کے لیے پڑھ رہا ہوں. قبر میں یہ ثواب ان کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے. عزیزوں، علی کی بیٹی کا ذکر ہے. مردے قبر میں کروٹ بدل رہے ہوں گے. کہا اٹھ جا. کہا میں اٹھ نہیں سکتی. کہا اٹھ جا، میں اپنے بابا سے تیرے لیے شفا لے کے آئی ہوں. بچی بیٹھ گئی. عزیزوں کا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا کوئی نام نہیں ہے، میری ایک پہچان ہے، مجھے یتیمہ کہتے ہیں، میں سکینہ ہوں. اب عورت رونا شروع ہو گئی. ہاں بیٹا میں وہاں گئی تھی. بس احمد تمام. عزیزوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ. عزیزوں ماں کہتی ہے ہاں بیٹا میں وہیں گئی تھی. کہے ماں اس بچی نے ایک پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا ہے؟ گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. عزیزوں مادر گرامی، اس بچی نے ایک پیغام دیا ہے. اپنی ماں سے کہنا اب جب میرے حرم میں آئے تو میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی قسم نہ سرزمین کے لیے بھی. میں نے سنا ہے کہ کسی جاہل نے نوٹس دی ہے اس عزا خانے کے لیے. آج سکینہ کی قسم دیتا ہوں کہ صبح قیامت تک میرے خدا اس عزا خانے کو ابو طالب کے نام لکھ دے.
ڈالنے والے اس رضا خانے پہ قیامت تک آل علی کا ذکر ہو، اور جب تک اس رضا خانے میں نہ ہو ماتم ہو تم پہ اس پہ ثواب آتا رہے۔ عزیزوں، بچی نے باپ کے منہ کو اپنے منہ پہ رکھا، سوکھے ہونٹ پہ سوکھا ہونٹ رکھا، ایک جملہ کہا، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ بچی چپ ہو گئی، زینب نے ہلایا، کوئی آواز نہ آئی، سید سجاد نے ہلایا، اے بوبی اماں میرے باپ کی محبوبہ اپنے حبیب سے مل گئی، اے بوبی اماں سکینہ مر گئی۔ میرے خدا، آمین بلند کہنا، خدا سکینہ کے نیل زدہ رخسار کی قسم ہے تجھے، میرے خدا سکینہ کی پھٹی ہوئی لبوں کی قسم ہے تجھے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بلند عزیز و آسمان تک آواز جانی چاہیے۔ خدا اتنے ظاہر حسین کے لیے آ رہے ہیں، میرے خدا ان ظاہروں کے قدموں میں ہمارے وجود کو قرار دے دے، ہمیں بھی ظاہر حسین اربعین میں بنا۔ روضات مقدسہ کی حفاظت کرنا، ان جوانوں کی حفاظت کرنا جو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر زینب کا حریم بچانے کے لیے زینب کے گھر میں آئے ہیں، اور جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ میں تو گیا ہوں وہاں نا، جوان رات کو آخری ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں زینب من عباستم یا زینب، من اکبرتم یا زینب، من اون محمدتم یا زینب۔ بی بی آپ کا عباس نہ صحیح ہم ہیں، آپ کا اکبر نہ صحیح ہم ہیں بی بی، اگر آپ کی چادر کل نہ بچ سکی تو جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کے روزے کی حفاظت کریں گے۔ خدا ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ خدا جن لوگوں نے شیعت کی بنیاد کو مضبوط کر رکھا ہے، یعنی مراجع کرام، یعنی آیت اللہ العظمہ سیستانی، یعنی آیت اللہ العظمہ خامنئی اور باقی مراجع اعظام، خدا ان فرزندان فاطمہ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، ان کی توفیق میں اضافہ فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ بھی آل محمد سے محبت رکھتے ہیں خدا ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ آخری دعا عزیزو، میرے خدا تجھے واسطہ ہے تیرے جلال و جبروت کی، میرے خدا یہ وہ دعا ہے جو پاک ماں نے در و دیوار کے درمیان کیا تھا، ولدی مہدی، یہ وہ دعا ہے جو سادات کی پھوپھی نے تازیانوں کے پاس کیا تھا، ولدی مہدی۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تنادی من کل انبیاء، زینب کی خواہش ہے خدا، تنادی من کل انبیاء، ہر چھت کے نیچے سے ایک آواز آئے، یا حسین۔